اللہ الرحمن الرحیم جی صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ اکبر خیر معتزلہ کہتے ہیں افعال کا حسن قبح و عقلی ہے. یہ ہم بھی کہتے ہیں عقلی ہے، لیکن آگے فرق ہے ہمارے درمیان اور معتزلہ کے درمیان. اشاعرہ کہتے ہیں کہ افعال کا حسن قبح و شرعی ہے. آگے سمجھے، اشاعرہ کے دلائل آئے، ان پر بھی سوال جواب ہوتے رہے، پھر معتزلہ کے دلائل ہیں، ان پر بھی سوال جواب. اب ایک مسئلہ ہے اشاعرہ کی طرف سے، تو وہی ہے معتزلہ پر اعتراض ہے، تو اس کی بحث کرتے ہیں، سوال جواب یہ نظام سارا چل رہا ہے. جی مسئلہ علی التنزل صلی اللہ علیہ نبینا الکریم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ تنزل کا مطلب ہوتا ہے چلو جی مولوی جی تواڈی اسی گل من لئی، لیکن پھر بھی اے سوال ہو رہا ہوں دسو کی جواب ہے. ایندا تنزل یعنی مان لیا کہ حسن قبح و عقلی ہے، اور شرع شریف سے پہلے عقلاً حکم بھی ہے. اسی آنے عقلاً حکم کوئی نہیں، حکم شرع تو بعد ہے. معتزلہ کہتے ہیں عقلاً حکم بھی ہے، وہ عقل کو رسول باطن مانتے ہیں، ہم نہیں مانتے. سنا جی. تو اشاعرہ کی طرف سے تنزل کے طریقے پر اشاعرہ کہتے ہیں کہ منعم کا شکر عقلاً واجب نہیں ہے. منعم کا اگر شرع شریف میں یہ بات نہ آتی وشکروا لی، شرع شریف نہ آتی تو عقلاً منعم کا شکر واجب نہیں ہے. برخلاف معتزلہ کے وہ کہتے ہیں منعم کا شکر عقلاً واجب ہے. کیا کہ مولوی جی مسئلہ تنزل کے طریقے پر کہ فرض کر لیں مانتے ہیں جی کہ جو ہے نا کیا ہے بھئی حسن قبح عقلی ہے اور عقلاً حکم بھی ہے، پھر بھی ہم کہتے ہیں کہ منعم کا آنکھو نا تنزل پر اشاعرہ کہتے ہیں کہ منعم کا شکر یہ واجب نہیں ہے، عقلاً یہ واجب نہیں ہے، شرعاً واجب ہے. عقلاً واجب نہیں ہے، شرعاً واجب ہے. معتزلہ کہتے ہیں کہ یہ عقلاً واجب ہے، عقلاً واجب ہے اور حکم بھی ہے کہ شکر کرو نہ شکری نہ کرو. اچھا جی اشاعرہ نے دلیل کیا دی ہے؟ چلو مجہول بأنه لو وجب لوجب بقاعدة ولا قاعدة له تعالى لتعاليه عنها ولا للعبد، أما في الدنيا فلأنه مشقة، وأما في الآخرة فلأنه لا مجال للحكم في ذلك. دلیل یہ دی گئی ہے اشاعرہ کی طرف سے، مولوی انس جو جاگدہ پہ تھے، کہ اگر منعم کا شکر واجب ہونا شرع شریف سے پہلے مولوی جی عقلاً واجب ہو. سمجھا جی کہ اگر منعم کا شکر واجب ہو عقلاً شرع سے پہلے، شرع کے ورود سے پہلے عقلاً واجب ہو، تو پھر البتہ واجب ہوگا کسی فائدے کے لیے. کس کے لیے؟ شرع شریف کے بعد تو فائدہ ہے نا، بھی شکر کرو کہ نعمتیں بڑھتی ہیں، اللہ راضی ہوتے ہیں، آخرت ٹھیک ہوگی، وہ تو ہے. لیکن اگر شرع سے پہلے عقلاً واجب ہو تو پھر شکر پر کو فائدہ ہونا چاہیے. تو فائدے ہیں دو، یا فائدہ ہونا چاہیے منعم کو یا منعم علیہ کو، یا فائدہ ہونا چاہیے منعم اللہ تعالیٰ کو یا بندے کو. لیکن اللہ تعالیٰ کو تو فائدہ نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ مخلوق سے فائدہ حاصل کرنے سے بلند ہے. کیا ہے؟ اس لیے کہ فائدہ پہنچنے سے تکمیل ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ تکمیل سے پاک ہے کہ کچھ چیزیں رہتی ہیں وہ جڑیں گی تو اللہ جو ہے وہ کامل ہوگا، یہ بات نہیں ہے. اور سمجھ رہے ہو؟ تو اللہ تو فائدے سے بلند ہے کہ اللہ کو مخلوق سے کوئی
پہنچے. باقی رہ گیا مولوی مدثر. تب مولوی مدثر کو یا فائدہ ہوگا دنیا میں یا آخرت میں. دنیا میں فائدہ کوئی نہیں، اس لیے کہ شکر جو ہے وہ تو مشقت ہے. کیا ہے کہ اس کے مطابق زندگی گزارنی ہے جی. تو مشقت تو فائدہ نہیں ہے. فائدہ تو وہ ہوتا ہے جس میں سکون ہوتا ہے جی. اور آخرت میں فائدہ اس لیے نہیں ہے کہ عقل جو ہے وہ فیصلہ ہی نہیں کر سکتی کہ آخرت میں اس کام پر ثواب ملے گا اور اس کام پر جو ہے وہ عذاب ہوگا جی. آخرت میں عقل کو مجال نہیں ہے اور دنیا میں شکر جو ہے بندے پر یہ مشقت ہے جی. کیا ہے بھئی؟ تائیں اللہ تعالیٰ فرمایا با قلیل من عبادی الشکور ہے، وہ تحت نزول کے بعد ہے، لیکن یہ بات بتاتی تو ہے نا کہ شکر بندوں کے لیے مشکل ہے، بھاری چیز ہے. حالانکہ نماز نرا سکون ہے، لیکن پھر بھی بھائی نہ حالہ کبیرۃ اللہ نال استثناء کی تھی، مگر انہاں واسطے بھاری نہیں ہے جی. ہاں جی کیا کہ جی دلیل اشاعرہ کی طرف سے جو دلیل دی گئی ہے وہ یہ ہے سے پہلے منعم کا شکر واجب ہوتا عقلاً واجب ہو تو پھر خام خواہ کسی فائدے کے لیے ہوگا. تو یا فائدہ ہوگا منعم علیہ کو نہیں ہے فائدہ اللہ تعالیٰ کے لیے باوجہ بلند، کیونکہ اللہ تعالیٰ مخلوق سے فائدہ حاصل کرے اس سے بلند ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ تکمیل کا محتاج نہیں ہے. اور بہرحال بندے کے لیے یا تو وہ دنیا میں ہے، یا آخرت دنیا میں فائدہ نہیں ہے کیونکہ شکر تو مشقت ہے جی. اور آخرت میں عقل کو مجال نہیں ہے. عقل کو کہ بھئی عقل فیصلے کرے کہ آخرت میں کس کام پر ثواب ہوگا کس پر نہیں ہوگا، یہ تو شرع بتاتی ہے جی. یہ تو شرع بتاتی ہے جی. ہے شاباش جی. ادھر دیکھو پھر رات پڑھ دیں اور دیکھو نا شرع میں پہ صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مسئلہ وجوب شکر منعم کا عقلاً منعم کا شکر واجب ہے کہ نہیں. تنزل کے طریقے پر منعم کا شکر نہیں واجب عقلاً. شرعاً واجب ہے، عقلاً واجب خلاف ہے واسطے معتزلہ کے. دلیل دی گئی ہے اشاعرہ کی طرف سے کہ اگر واجب ہوتا تو لا واجبہ ولا فائدہ تا لہو تعالی بوجہ بلند ہونے اللہ تعالیٰ کے فائدوں سے، اور نہیں فائدہ کس کے لیے؟ بہرحال دنیا میں، اس لیے کہ یہ تو جو دوسرے کی جو ذمہ داری آتی ہے وہ تو مشقت ہوتی ہے، تو مشقت ہے، مشقت تو فائدہ نہیں ہوتا. اور بہرحال آخرت میں اس لیے کہ فال انہ آخر من الغیب الذی لا مجال للعقل فی ذلک، وہ تو ہم سے غیب ہے، عقل اس میں فیصلے نہیں کر سکتی. جان اس بات کو کہ تحقیق گزر گئے ہیں دلائل خمسہ میں اشاعرہ سے کہ حسن قبو تیسرے معنی کے اعتبار سے جو متنازع فی ہے، اس اعتبار سے حسن قبو عقلی کے ہیں کن کے نزدیک. اب ارادہ کیا مصنف رحمہ اللہ نے اشارہ کرنے کا مسئلہ اخرى کی طرف، اور وہ یہ ہے کہ حسن قبو عقلیین کیا حکم کا فائدہ دیتے ہیں کہ نہیں. کس کا حکم کی کہ وَهُوَ الْوُجُوبُ عقلی عقلاً شے واجب ہوئے کس میں؟ حسن میں، اور عقلاً شے حرام ہو کس میں؟ قبو میں. یا کہ اس طرح نہیں ہے. اے اصل بیان کرنا چاہتے ہیں کہ کیا حسن قبو جو عقلی ہیں وہ حکم کا فائدہ بھئی کیا بھئی عقلاً جو حسن ہے اس پر عمل کرنا واجب ہے، اور عقلاً جو حرام ہے جو کبھی ہے وہ اس پر عمل کرنا حرام ہے. کیا یہ حکم ہے کہ کوئی نہیں؟ کس کا؟ وجوب کا اور حرمت کا. اور شرع شریف کے بعد حکم ہے بھی اس سے پہلے عقلاً یہ حکم ہے کہ نہیں، یہ مسئلہ بیان کرنا چاہتے ہیں. پھر لیا اشاریہ نے مسئلہ جزیہ، وہ مسئلہ جزیہ کیا ہے کہ منعم کا شکر یہ حسن ہے. منعم کا جو بحث عنہ ہو اس سے بحث کی جائے گی. کیا وہ یہ لگے آوے گا
کیا وہ واجب ہے عقلاً یا کہ نہیں؟ عقلاً یہ مسئلہ عقلاً واجب ہے کہ نہیں؟ کیا منعم کا شکر؟ پس ذکر کیا اتمید بدی، پس ذکر کیا مصنف رحمہ اللہ نے قول اشاعرہ کا علی سبیل تنزل، یہ تنزل بلند رائے سے سافل رائے کی طرف، بلند رائے کن کی؟ اشاعرہ کی تقریر کر رہے ہیں۔ وہ کیا تھا کہ حسن قبو عقلی فائدہ نہیں دیتے کس کا؟ یعنی جو چیز عقلاً حسن ہے تو اب یہ اس پر حکم بھی ہے کہ اس پر عمل کرنا فرض ہے، اور جو چیز عقلاً کبھی ہے حکم بھی لگا دیں کہ اس کو کرنا حرام ہے، عقلاً یہ حکم نہیں ہے۔ حسن قبو تو چلو پہچان لیا، لیکن عقلاً حکم نہیں ہے کہ اب واجب بھی ہو جائے عمل کرنا اور حرام ہو جائے عمل کرنا۔ یہ بات مولوی کو سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ یہ عقلاً نہیں ہے، یہ شرعاً ہے۔ تو یہ ہے ان کی رائے عالی۔ یہ تنزل کیا معتزلہ اور ماتریدیہ کی رائے کی طرف، جو رائے کیا ہے؟ کیا کہ حسن قبو حسن قبو فائدہ دیتے ہیں کس کا؟ حکم کا فائدہ دیتے ہیں۔ وقال، اور شارح مصنف نے فرمایا کہ قال الاشری، اشری کہتے ہیں التنزل، ہن گل شروع کہ حسن قبو عقلی فائدہ دیں کس کا؟ حکم کا۔ اگر یہ فائدہ دیتے ہیں تو پھر یہ بات بھی ماننی ہوگی کہ منعم کا شکر جو ہے عقلاً چونکہ حسن ہے تو پس پھر منعم کا شکر جو ہے وہ واجب ہونا چاہیے عقلاً، حالانکہ عقلاً یہ واجب نہیں۔ بڑھو چلو پھر ایک باری کہ بھائی اشری کہتے ہیں بطور تنزل کہ حسن قبو عقلی فائدہ دیتے ہیں کس کا؟ تو منعم کا شکر یہ عقلاً تو یہ واجب ہونا چاہیے۔ پھر یہ کیونکہ یہ خاص جزئی ہے نا، جب یہ کلیہ کیڑا کہ حسن قبو عقلی فائدہ دیتے ہیں تو منعم کا شکر کیا ہے؟ حسن ہے، لہذا عقلاً یہ واجب ہونا چاہیے، حالانکہ یہ واجب نہیں، حالانکہ یہ اے جزئی حکم دسیا کہ بھی اے واجب نہیں۔ کیوں نہیں واجب؟ آگے ساری دلیل چلائیے کہ نہیں فائدہ دیتا یہ حسن عقلی کس کا؟ وجوب کے خلاف ہے واسطے معتزلہ کے جو قائل ہیں کہ منعم کا شکر واجب ہے عقلاً بھی۔ سنیں جی گل، پھر اپنا پھر ذکر کی مصنف رحمہ اللہ نے اشریہ کی دلیل، اور فرمایا کہ دلیل پکڑی اشریہ نے بیں طور کہ اگر واجب ہو منعم کا شکر شریعت سے پہلے عقلاً تو البتہ واجب ہوگا، اور کوئی فائدہ نہیں ہے اس میں، نہ منعم کو فائدہ ہے اور نہ شاکر اور منعم علیہ، لانی منعم علیہ جس پر نام کیا گیا، بندہ شاکر ہے اور منعم علیہ ہے، اللہ منعم ہے، اور نہیں فائدہ اللہ تعالیٰ کے لیے، اور وہ منعم ہے۔ کیوں؟ بوجہ بلند ہونے اللہ تعالیٰ کے کس سے، اور عدم احتیاجی اللہ تعالیٰ کی، اور نہیں فائدہ عبد شاکر کے لیے، نہ دنیا میں اور نہ بہرحال دنیا میں، اس لیے کہ شکر کیا ہے تو یہ فائدہ تو کونا ہوا ہے، اور بہرحال آخرت میں پس نہیں مجال، یعنی امور آخرت کے ادراک میں جی، اور شکر کے طریقے کے جاننے میں آخرت میں کہ آخرت میں شکر فائدہ دے گا، عقلاً یہ نہیں پہچان سکتے، یہ شریعت نے بتایا ہے، سمجھ گئے ہو؟ مانا کرو مسئلہ تنزل کے طریقے پر منعم کا شکر نہیں واجب عقلاً کو کھانے چ پئی، خلاف ہے واسطے معتزلہ کے، اور دلیل پکڑی گئی ہے بیں طور کہ منعم کا شکر اگر واجب ہو تو البتہ واجب ہوگا فائدے کے ساتھ، اور نہیں فائدہ نہیں۔ اور بین استور لکھا ولیس لہ کمال منتظر، لکھا جملہ، یہ عقیدہ دی گل ہے
اللہ تعالیٰ دا کمال منتظر نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ازل سے کامل ہے۔ اللہ تعالیٰ کا کمال منتظر بھی کمال ہولی ہولی نال لگ رہا، جی میں اسی ہولی ہولی کامل ہوندے پے نا، کامل ہوندے پے یا کملے ہوندے پے میرے والے پہ خوب بھلا میں کمال ہے اللہ مسئلہ مولوی جی قیدے دا توحید، اللہ تعالیٰ کا کمال منتظر میں جس کا انتظار کیا جا رہا ہے کہ بعد میں آہستہ آہستہ اللہ کے ساتھ جڑتے رہیں گے، یہ بات نہیں ہے جی۔ اس لیے بندوں کے شکر سے اللہ کو کوئی فائدہ نہیں ہے جی۔ اچھا جی ہوں تھوڑے واسطے جملہ اوکھا ہو گیا جی، حالانکہ توحید دا مسئلہ کیڑا کہ اللہ کا کمال منتظر نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کامل ہے ازل سے، سمجھے پہ ذات صفات سب کامل ہیں، ان کا کمال منتظر نہیں ہے جی۔ اللہ اکبر سبحان اللہ۔ اچھا جی او توجہ وہ میرے او یارو وہ ہائے ہائے توحید باری تعالیٰ او ہو اللہ اکبر۔ اور نہیں فائدہ اللہ تعالیٰ کے لیے، اللہ واجب اللہ تعالیٰ کے لیے، بلند اللہ تعالیٰ کے لیے، بوجہ بلند ہونے اللہ تعالیٰ کے فائدے سے، اور نہیں فائدہ ابد کے لیے بہرحال دنیا میں، اس لیے کہ شکر مشقت ہے تو واہ یا ماں واہ یا لا تصلح للفائدہ، مشقت تو فائدہ جنہوں نے صلاحیت نہیں رکھتی جی، اور بہرحال آخرت میں بس اس لیے کہ آخرت جو آخرت وہ امر سمی ہو بین رسول، آخرت امر سمی ہے، آخرت دے بارے میں جو کچھ سما ہے وہ یہ اپنے تئیں اسی کچھ نہیں کہہ سکتے۔ بہرحال آخرت بس نہیں مجال عقل کے لیے، اس میں کس میں اے امر الآخرت، کیونکہ آخرت امر سمی ہے، ان دے وچ عقل نو کوئی دخل نہیں۔ چلو شاباش جی میں ایسا من لیا تہاڈی گل بھئی حسن کو بو عقلی ہے تے عقل حکم بھی کر دیے وجوب دا تے حرمت دا، لیکن اسی کہنے آ جڑا جزئی مسئلہ ہے ان دے وچ تہاڈی گل نہیں بندی پئی۔ کیڑی گل کہ عقلاً منعم کا شکر واجب ہو، یہ بات نہیں ہے، یہ بات دلیل دیتی ہے جی۔ جی خلاف ہے واسطے معتزلہ کے اور دلیل پکڑی گئی کہ طور پر کہ منعم کا شکر اگر واجب ہو تو واجب ہوگا اس فائدے کے ساتھ، اور نہیں ہے فائدہ اللہ تعالیٰ کے لیے توجہ بلند ہونے اللہ تعالیٰ کے اس فائدہ سے، اور نہیں ہے ابد کے لیے بہرحال دنیا میں بس اس لیے کہ شکر مشقت ہے، اور بہرحال آخرت میں بس اس لیے کہ نہیں ہے مجال عقل کے لیے اس میں۔ یہ جو کچھ پڑھتے پہ ہے نا بابا، یہ بابے نے کوئی تحقیقہ نہیں ہے یہ نمیاں کہ بھی آپ نے ایک فن شروع کیتا ہے۔ اصل ابن حاجب دی کتاب اصول فقہ دی المختصر تھلے پئی ہے، وہ دو تین شرح بھی لگے ہیں، موٹی ساری پئی ہے تھلے جی تے او المختصر ہے۔ کچھ ہور بزرگاں دی کتاباں نے جی میں پڑھتے سو نا اندر فضول اکبر دی شرح نوادر وچ کہ فلاں 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 نے یہ کہا ہے جی، اسی طرح یہ بھی کشف علم کدی کدی مطالعہ کر لو کرو تو وضاحت کرن کے جی مہربانی کرو اتنا تھوڑا مطالعہ نہ کر لیا، کوئی شفقت فرما دیتی کوئی عیب نہیں گا، دماغ کھلے گا۔ یہ دستے نے کہ بے اصل گل فلاں 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 جگہ تے بابے نقل کیتی اتوں جی جی، اصل انہاں کتاباں اتنے سوال جواب شارحین اور جی کافی ہوتے لے دے ہو گئی، تو وہ جڑے مختصر ہے نا زیادہ ہوندے تو شرح نے، تو وہ سارے سوال جواب اوتھے نے تحقیقاں نے بابے چوکے کٹھے کیتے نے سارے جی جی اپنے انداز میں جی۔ ہاں جی شاباش جی۔ اصل تے مسئلہ ہے جا کے احکام میں چاہتا ہے نا، کتنے احکام میں سارے مسئلے نے نا، اسامین کچھ رہندے نے تے اندے وچ جڑا نا نور الانوار کافی سارے پڑھ چکے ہو، اندے وچ مسئلے نے سارے جی جی جی۔ صبر 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 مشکل۔ علامہ محب اللہ بہاری فرماتے ہیں میں کہتا ہوں
بعد تسلیم کرنے اس چیز کے کہ دعویٰ کیا اس کا کس نے؟ بے پہلے معتزلہ دی گل من لینی کہ جی حسن کبو عقلی ہے تے عقل حکم بھی کر دیے جیسا کہ وہ معنی ہے کس کا؟ ایک گل من کے اب قول کرنا کہ بے انہو لا مجال للعقل کہ عقل کے لیے درک عواقب میں مجال نہیں ہے، یہ گل مشکل ہے۔ یہ گل مشکل دا مطلب ہے جدوں انہوں نے گل من لیے تو پھر معتزلہ آندے نے کہ عقل جو ہے وہ عواقب پہچان سکتی ہے، تو پھر تمہیں ماننا پڑے گا کہ منعم کا شکر واجب ہے جی۔ واجب کیوں نہیں؟ واجب ہے جی۔ یہ جی کیا کہ جی کہ جب اشاعرہ نے معتزلہ کی بات مان لی جیسا کہ لفظ تنزل سے سمجھ آ رہا ہے جی، یہ ان بابے نے نہیں آکھے علی تنزل ہے، یہ سارا پچھو نقل کیتا ہے کتابیں جو گل ساری اتھے عبارتیں جدیاں نے جی۔ تو کہتے ہیں کہ قول بری طور پر کہ نہیں ہے مجاز عقل کے لیے، اے گل ہن مشکل ہے بھی جدوں انہاں دی گل من لئیے تے انہاں دے نزدیک تے عقل جو ہے وہ عواقب کو جانتی ہے، وہ تو کہتے ہیں عقلاً آخرت میں اچھے کام پر اجر ملنا چاہیے اور برے پر اس کو گرفت ہونی چاہیے، وہ عقلاً کہتے ہیں۔ جب تنزل ہے تو پھر آخرت میں وہ مانتے ہیں، تو پھر کہو نا کہ بندے کو آخرت میں فائدہ ہے جی، بندے کو تو جہاں آخرت میں فائدہ ہے تو پھر منعم کا شکر واجب ہو گیا جی۔ منعم کا بھئی واجب نہیں، دلیل دی تھی نا، اللہ تعالیٰ تو فائدے سے خالی ہے، اللہ کو تو فائدے کی ضرورت نہیں ہے، بندے کو فائدہ ہے۔ وہ کہا تھا کہ دنیا میں یہ مشقت ہے، ان کا جواب آگے ہونا ہے، آخرت جو ہے وہ سمی چیز ہے۔ تو جب معتزلہ کی بات مان لے ہو تو معتزلہ تو کہتے ہیں کہ عقل آخرت کے فیصل کرتی ہے، تو پھر تنزل کا تو مطلب ہے کہ وہ اس کو مانو نا، پھر جب مان لیا تو پھر وہ عقل کہتی ہے کہ آخرت میں شکر پر فائدہ ہوگا بندے کو، تو جب فائدہ ہوگا تو یہ دلیل تو نہ چلی جی کہ چلی۔ ہاں جی کیا جی کہ معتزلہ تو کہتے ہیں کہ آخرت میں عقل جو ہے نا، عقل او بین سطور لکھے فی درک العواقب، بھی اس میں جو ہے نا کہ بے عقلن جو ہے نا حکم صاحب جب ان کی بات مان لی ہے تو ماننے کے بعد وہ تو کہتے ہیں کہ عقل جو ہے وہ عواقب کو نتائج کو پہچان سکتی ہے، تو جب پہچان سکتی ہے تو بندے کو تو آخرت میں فائدہ ہوگا شکر پر، جب فائدہ ہوگا تو اب یہ کہنا کہ فائدہ کوئی نہیں ہے یہ بات رد ہو گئی۔ آگے چلو۔ اچھا توجہ کریں جی، علاوہ ازیں اگر یہ تمہاری دلیل پوری ہو، اگر یہ توجہ کریں جی، اگر یہ کیڑی کہ بھئی شکر جو ہے یہ عقلاً واجب نہیں ہے تو پھر یہ مستلزم ہے عدم وجوب مطلقاً کو، پھر یہ مستلزم ہے عدم وجوب مطلقاً کو۔ بھئی جب یہ جزی عقلاً ٹھیک نہیں ہے تو جزی جس کلیے کی جزی ہے پھر کلیہ بھی ٹھیک نہیں ہے، تو پھر ان کا تو سارا نظریہ ٹھیک نہ ہوا جی۔ تمہارے بقول ہاں جی کیا کہ جی علامہ فرماتے ہیں کہ اگر تمہاری دلیل پوری ہو کہ بھئی چونکہ شکر جو ہے منعم کا عقلاً واجب نہیں ہے تو پھر یہ مستلزم ہے مطلقاً عدم وجوب کو، کہ کوئی شے بھی عقلاً واجب نہیں ہوگی، کلیہ بھی ٹھیک نہیں ہے جی۔ سنیں جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا آگے بس ظاہر ہو بس جزمی بات تنزل سے، یہ جو تنزل معنی ہے تنزل سے جزمی بات یہ ہے کہ کلام خاص میں ہے مطلق کو تسلیم کرنے کے بعد نہیں کھانے چاہیے۔ بے تنزل یہی ہے نا، ہم تمہاری بات مانتے ہیں کہ حسن قب و عقلی ہے، عقل جو ہے وہ حکم بھی کرتی ہے کس کا؟ وجوب کا اور حرمت کا، یہ مان کر پھر کہا کہ اس جزیے میں ہم نہیں مانتے۔ کون جزیہ؟ کہ منعم کا شکر واجب نہیں ہے، کیونکہ اس پر یہ سوال ہے جی۔ کیا کہ جی شارح فرماتے ہیں جزمی بات یہ ہے
سے یہ کہ کلام کلام جو ہے نا خاص میں تب ہوئی ہے یہ مطلق کے تسلیم کے بعد بعد، کیونکہ تنزل کا مطلب ہی یہ ہے کہ ہم تمہارا یہ بات مانتے ہیں کہ بھئی حسن قبو عقلی ہے، اور عقل جو ہے وہ وجوب کا حرمت کا حکم بھی کرتی ہے، لیکن اس جزیے میں تمہاری بات نہیں چلتی، سمجھے؟ تو اب جب تم یہ جزیہ نہیں مانتے تو پھر کلیہ بھی نہیں مانتے، تو اللہ کے تسلیم کا مطلب کیا ہوگا جی؟ بعد تسلیم کا مطلب پھر کیا ہوگا کہ بھی مان کر بات کی ہے، تو جب تم کہتے ہو کہ یہ ٹھیک نہیں ہے، تو جب یہ جزیہ ٹھیک نہیں ہے تو پھر کلیہ بھی ٹھیک نہیں ہے جی۔ اگے مع ان المشقۃ لا ينفي الفائدۃ فإن العطايا على متن البلايا والذی قال اللہ تعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا۔ بس مع سے دوسرا جواب ہے۔ شارح صاحب فرماتے ہیں یہ جو تم نے کہا ہے جواب کہ تم کہتے ہو کہ دنیا میں بندے کو فائدہ نہیں ہے، ہم کہتے ہیں فائدہ ہے، ہم کہتے ہیں کیا کہ جی یہ جو تم کہتے ہو کہ دنیا میں کہ اگر عقلاً شکر واجب ہو تو اللہ تعالیٰ کو تو ضرورت نہیں، لیکن بندے کو دنیا میں فائدہ نہیں ہم یہ فائدہ ہے، اس لیے کہ مشقت فائدے کے منافی نہیں ہے۔ یہ تم نے کہا نا کہ دنیا میں شکر ایک مشقت ہے کہ بھئی بھی ایک عمل کرنے کی چیز ہے تو مشکل ہے، لیکن ہم کہتے ہیں کہ مشقت فائدے کے منافی ہے، مشقت فائدے کے منافی ہے۔ کیونکہ عطا یا علا کنڈل بلا یا مشکلاں برداشت کریے تو پھر سکھ ہوں دینے جی یہ تو ساری دنیا سمجھتی ہے نا بھی جنیاں محنتاں تے فیکٹریاں تے سارا کچھ ہے، حالانکہ مشقت نہیں ہے۔ 8-8 گھنٹے 12-12 گھنٹے لوگوں کا پسینہ کڈیا ہے، تو اینا بھی اس محنت تو بعد تانوں پیسے ملن گے، 2 دن چھٹی ہوے گی، چس نال کھاویا پیویا جے، سکون نہ رہیا جے، مکان تہاڈے اپنے ہون گے، تو اے وے کہ عطا یا جو ہیں وہ اللہ مطلب میں نہیں کنڈ اے بلاواں دی کنڈ تے لدے ہوندے نے۔ کون؟ پہلے بلاواں نو قبول کرو پھر انہاں دی کنڈ تو پٹھے لاؤ، پہلے کھوتی قبول کرو نا پھر کھوتی دے بانے دے پٹھے لا لو جی، سمجھائی جی۔ اب اس پر دلیل دیتے ہیں، یہ ان دلیل سمجھانے واسطے بھی بات ہو رہی ہے عقل کی کہ اللہ بھی یہ جو کہا ہے کہ عطا یا علامتن البلایا، اس پر دلیل اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں والذین جاہدوا فینا، والذین جو ہمارے راستے میں جہاد کرتے ہیں، تو جہاد مشقت ہے کہ کوئی نہیں، اس اتے فائدہ ہے لنہدینہم سبلنا، تو لہٰذا یہ کہنا کہ مشقت ہے اور اس میں فائدہ کوئی نہیں ہے کرم والے ایویں ٹھوک دیتی جی، سمجھے ہی کیا کہہ جی؟ ہم کہتے ہیں کہ شکر کا بندے کو دنیا میں فائدہ ہے، فائدہ ہے یہ بھی ماں سے دوسرا جواب ہے کہ بے اس کے باوجود اس کے کہ مشقت جو ہے وہ فائدے کے منافی نہیں ہے، کیونکہ قانون ہے کہ عطا یا علا بلایا اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا۔ اے دھیان کرے جو وہ میرے کچھ لگ دے ہو رد مصنف کا رد کرنا مصنف کا اس استدلال کو 3 وجوہ کے ساتھ، آج جڑی دلیل ہے نا ان مصنف نے 3 طرح اقول و بعد تسلیم مدعا المعتزلہ 1 علا انہو لو تما 2 معنی المشقت 3، سمجھا جی؟ فقال فی الرد الاول، توجہ کہ شارح مصنف کہتے ہیں میں کہتا ہوں بعد تسلیم کرنے تنزل جو ہے تو تنزل تو ماننے کا نام ہے جی، بعد تسلیم کرنے اس چیز کے جس کا دعویٰ کیا کنہوں نے، کیڑا کہ حسن قبو کا، بھئی حسن قبو کا جو ہے نا مفید للحکم عقلاً ہیں، حسن قبو عقلی ہیں نا تو وہ حکم کا بھی فائدہ دیتے ہیں کہ بھئی حسن تے عمل کرنا واجب ہے تے کبھی تے عمل کرنا حرام ہے تے بچنا واجب ہے جی، سنیں جی، جیسا کہ وہ معنی ہے کس کا، اور وہ تنزل ہے رائے عالی سے، کس سے، کنہ دی، اشاعرہ دی، او کیے کہ نہ فائدہ دینا حسن اور قبو کا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، حسن قبو کا، حسن قبو عقلی کا
حسن عقلی کا اور قوت عقلی کا نہ فائدہ دینا کس کا؟ حکم کا. یہ رائے عالی ہے, اس سے تنزل کیا ہے نا شاعرہ نے. کدھر رائے؟ اور وہ کیا ہے؟ اختیار کرنا کہ حسن اور قوت عقلی موجبین للحکم ہیں. جدو ایک گل من لئیے تو اب قول بے انہو لا مجال للعقل فی درک امور الاخرہ ایک گل ٹھیک نہیں ہے گی. جیڑی تسی اے گل آکھیے کہ بھئی اب جو ہے نا بھی فائدہ نہیں ہے بندے کو آخرت میں یہ اب قول کرنا ٹھیک نہیں ہے, یہ ٹھیک نہیں ہے, مشکل ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جب تم نے تسلیم کر لیا حکم کا وجوب عقلاً تو تم نے تسلیم کر لیا عقل کی مجال کو فائدہ اخرویہ میں اور امور آخرت کے درک میں. یہ تو سب مان لیا. کیوں مان لیا؟ کیونکہ شاعرہ کا معتزلہ کا یہ مذہب ہے. تو تنزل کا تو مطلب اس کو مان لیے. جب مان لیا تو اب کہنا کہ آخرت میں فائدہ نہیں ہے, آخرت میں فائدہ مان کر پھر کہنا یہ تو کیا عجیب گل ہوئی. جی پس قول بے عدم مجال العقل ان سے ہے کہ لا سبیلا, کیونکہ لأنہ تسلیم حسن بعض الافعال و قبح بعض عقلاً بمانا استحقاق المدح والذم عاجلاً تے استحقاق ثواب یا عقاب عاجلاً کنہ نزدیک؟ معتزلہ نزدیک تقاضا کرتا ہے عقل کے مجال کے امکان کا امور آخرت میں. کیونکہ جدو معتزلہ گل کہندے نے کہ حسن اتے ہن مدح ہے آخرت ثواب ہے تے کبھی اتے ہن مذمت ہے تے آخرت عقاب ہے, تے اے تو مندے نے کون؟ تو جدو تسا تسلیم کیتا ہے تو پھر یہ گل من لئیے. ہوں یہ آخنا کہ آخرت میں فائدہ نہیں ہے, یہ بات نہیں ٹھیک ہے. آگے سمجھ. یہ پہلا رد ہو اور میرے کچھ لگ دے ہو اندہ منع کرو تاکہ تنہیں کو کھانے چ پوے یار. اوکے دے گیا میرے یارو. میں کہتا ہوں بعد تسلیم کرنے اس چیز کے کہ دعویٰ کیا اس کا معتزلہ نے. یہ تسلیم کیوں کیتا ہے؟ جیسا کہ وہ معنی ہے تنزل کا. ایک گل من کے قول اس بات کا کہ نئی مجال درک عواقب میں عقل کے لیے اے قول مشکل ہے کہ نہیں مشکل. یہ تو من جو لیا تو پھر اعتراض کا کیا مطلب ہویا جی؟ ہاں جی. میں کہتا ہوں کہ بات تسلیم کرنے اس شے کے کہ دعویٰ کیا ہے اس کا معتزلہ نے جیسا کہ وہ معنی ہے تنزل کا. یہ میں کہتا ہوں کہ بھئی اس کی تسلیم کے بعد بھی اے آخنا بھی آخرت میں فائدہ نہیں کہ قول بے انہو بیں طور کے نئی مجال عقل کے لیے کتھے آخرت میں ایک ہی یہ کیونکہ تو مندے نے جی کون؟ معتزلہ. اور اگلا دیکھو در شراتوں. دوسرا جواب او قال فی رد ثانی الا انہو علاوہ زی اگر تام ہو یہ جی کیڑا کہ بھئی نہ دنیا میں فائدہ ہے نہ آخرت میں فائدہ ہے تو پھر البتہ مستلزم ہے عدم وجوب, یعنی عدم وجوب حکم بالحسن یہ مستلزم ہے مطلقاً کو. کس کو؟ تو پھر جو ہے نا جب منعم کا شکر واجب نہیں ہے عقلاً کیونکہ فائدہ کوئی نہیں ہے تو پھر اس سے جو کلیہ ہے نا وہ بھی یہ مستلزم ہے کہ کلیہ ہی ٹھیک نہیں ہے جی. کلیہ ہی کیا برابر ہے کہ ہو وہ وجوب یا وجوب فعل آخر کا, یہ پھر کوئی بھی ٹھیک نہیں ہے گا جی. جزمی بات یہ ہے کہ اشعری کی کلام خاص میں کیڑا خاص؟ شکر کا وجوب جیڑی گل چلا رہے ہیں یہ بعد تسلیم کرنے کس کے؟ بھی انہوں نے پہلے کلیہ منیا نا, کلیہ من کے آکھا بھی تہاڈا کلیہ اس جزی بچ نہیں پایا جا رہا. یہ سوال ہے نا کہ تہاڈا کلیہ یہ سوال کیتا ہے نا. یعنی بعد تسلیم کرنے وجوب مطلق حکم کے عقلاً جیسا کہ دلالت کرتا ہے اس پر قول کس کا؟ تنزل کا. تو یہ آپ اعتراض کرنا یہ ٹھیک نہیں ہے جی. نہیں سمجھے کہ تم کہو کہ یہ جو منعم کا شکر
واجب ہے بھی عقلن واجب نہیں عقلن اگے دلیل چلائی اگر تہاڈی یہ دلیل ٹھیک ہوے تہاڈی یہ بھئی عقلن واجب نہیں تو پھر یہ تم نے جزیہ مانا تھا پہلے ان کا کلیہ تنزل کا مطلب یہ کلیہ مان کر تو جب یہ جزی ٹھیک نہیں ہے تو پھر کلیہ بھی ٹھیک نہیں حالانکہ تم نے کلیہ مان لیا کلیہ پہلے کلیہ مانا ہے ان کا کہ عقلاً حکم ہے پھر اس جزی میں کہا ہے کہ نہیں تو دلیل کا تو مطلب ہوا جب یہ جزی ٹھیک نہیں ہے تو پھر کلی بھی تو حالانکہ تم نے کلی مان لی ہے جی آگے سمجھے اندما نہ کرو علاوہ ازیں اگر تام ہو یہ استدلال کیڑا کہ بھئی اے منعم کا شکر واجب نہیں عقلاً کیونکہ دلیل ہے تو البتہ مستلزم ہوگا عدم وجوب مطلقاً کو کہ پھر مطلقاً کوئی شے عقلاً واجب نہیں جی تو حالانکہ تسی یہ من بیٹھے ہو پہلے کلیہ منیا تنزل کا مطلب ہی یہ ہے سمجھا جی بسم اللہ مطلقاً اور جزمی بات یہ ہے کس سے تنزل سے یہ کہ کلام خاص میں خاص کون کہ منعم کا شکر عقلاً واجب نہیں جو تم نے کلام چلائی ہے یہ بات تسلیم کرنے مطلق کے ہے تو پھر مطلق کا بھی رد ہو گیا جب تمہاری دلیل جو ہے نا اس سے جب یہ خاص رد ہوگا نا تو اس سے پھر مطلق بھی رد ہوگا تو حالانکہ مطلق کو تم نے مان لی ہے تو مان کر پھر اس خاص کو تم رد نہیں کر سکتے یہ مطلب ہے ہاں جی شابہ جی او دھیان ہو بھلے ہو بھی پھر جو ہے نا یہ اگر ایک شخصی گل ٹھیک نہیں نا تو پھر مطلقاً کلیہ بھی ٹھیک نہیں جی ہاں جی اور جزمی بات یہ ہے کہ سے تنزل سے تم نے جو مانا ہے کہ کلام خاص میں یعنی شکر منعم کا شکر واجب ہے عقلاً واجب نہیں اے جڑی گل ہے بات تسلیم کرنے مطلق کے ہے اگے مع ادھر دیکھو تیسرا رد وقال پھر رد ثالث وہ یہ کہ انہوں نے کہا تھا کہ دنیا میں فائدہ کو نہیں ہے دنیا میں کس کو منعم علیہ کو وہ یہ ہے کہ مشقت نہیں نفی کرتی کس کی فائدے کی کیونکہ عطا یا علا قال اللہ تعالی والذین جاہدوا سو بولا نا آگے سمجھ ایک گل پوری ہوگی اگو شاعر کے اندر کہ حقیقت میں یہ جواب ہے اشعریہ کے قول سے کہ ولا فائدہ تفیہ ہے کہ شکر کے وجوب میں فائدہ نہیں ہے اس کا اصل یہ جواب ہے اے جڑا جواب ہے نا ایتھوں یہ جو کہا تھا نا کہ شکر کے وجوب میں بھی اشری یہی کہتے تھے نا کہ اگر شکر واجب ہو تو اس کا فائدہ نہیں ہے نہ اللہ تعالیٰ کو نہ دنیا میں نہ اس اصل اس گل کا تیسرا جواب یہ دیتا ہے جی کہ فائدہ ہے بندے کو فائدہ ہے اس کا یہ جواب دیا سمجھی گل اور حاصل جواب یہ ہے کہ شکر میں فائدہ ہے شاکر منعم علیہ کے لیے کس کے لیے فائدہ ہے پھر ذکر کی مصنف نے اس پر دو دلیلیں ایک فإن العطایا تو ایک دوجی جڑی آیت پیش کی تھی والذین جاہدوا یہ جو ہے نا فإن العطایا لا متن البلایا یہ مفہوم اور خلاصہ اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کا کیا ایتھو ایک گل سمجھیے جی ایک دلیل ہے وہ ایک دوجی آیت پیش کی تھی تو دو دلیلہ نال ثابت کیتا ہے کہ بندے کو ہے اب باوجود اس بات کے کہ مشقت نہیں نفی کرتی فائدے کی دو دلیلاں جے کیونکہ یہ رد کیڑی شاید ہے کہ انہوں نے کہا کہ بندے کو فائدہ نہیں ہے تو اس کا جواب دیا کہ فائدہ ہے کیونکہ عطا یا علامتن البلا یا بلاواں دی کنڈ تے لدیاں نے او واللہ مع الصابرین اللہ ایک دوجی دلیل فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا جی باوجود اس بات کے کہ مشقت نہیں نفی کرتی فائدہ کی کیونکہ ان العطایا علامت البلایا
فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا قالوا انہ یستلزم الامن من احتمال العقاب بترکہ وکل ما کان کذلک فہو واجب. بس معتزلہ نے دلیل پکڑی ہے کہ بندے پر شکر عقلاً واجب ہے. کنہوں نے؟ معتزلہ نے دلیل پکڑی ہے کہ بندے پر منعم کا شکر واجب ہے، عقلاً واجب ہے. وہ یہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ انہو یستلزم الامن من احتمال العقاب عقاب بترک شکر المنعم. کہتے ہیں کہ عقلاً منعم کا شکر واجب ہے، اس لیے کہ یہ جو منعم کا شکر ہے نا، یہ منعم کے شکر کے ترک پر جو عقاب کا احتمال ہے اس کا امن ہو گیا ہے جی. اس کا یعنی یہ منعم کا شکر مستلزم ہے امن کو، مستلزم ہے یعنی منعم کا شکر کریں گے تو امن ہوگا. کس سے؟ کہ منعم کا شکر چھوڑنے کی وجہ سے جو عقاب کا احتمال ہے اس سے امن ہو جائے گا، اس سے. ہاں جی کیا کہ جی. اور قانون ہے کہ وَكُلُّ مَا هُوَ كَذَلِكَ، ہر وہ شے کہ جو اس طرح ہو کہ جس کے کرنے کی وجہ سے عقاب سے امن ہو جائے وہ شے واجب ہو جاتی ہے. وہ شے تو لہٰذا عقلاً منعم کا شکر کیا ہوا؟ واجب ہوگا جی. ہاں جی دھیان کرو کیا کہ کہتے ہیں کہ منعم کا شکر یہ مستلزم ہو گیا امن کو کہ جو منعم کے شکر کے چھوڑنے کے ساتھ عقاب کا احتمال تھا، اور ہر وہ شے کہ جو ہو واجب عقلاً اسی طرح مستلزم ہوتی ہے اس کے. عقلاً کا مطلب ہے کہ ہر وہ شے کہ جس میں بندے کو عقاب سے امن حاصل ہو وہ کیا ہوتی ہے؟ واجب ہوتی ہے. تو لہٰذا منعم کا شکر واجب عقلاً. یہ دلیل دیتی ہے کنا ادھر دیکھو دھیان کریں جی. دلیل معتزلہ کی وجوب منعم کے شکر کے وجوب پر نظر آ رہے. قالو معتزلہ نے کہا ہے کہ بے شک مستلزم ہے منعم کا جو شکر ہے نا، یہ شکر مستلزم ہے. شکر کریں گے تو انہوں اے گل لازم جے. کیڑی گل؟ امن. امن کس سے؟ عقاب کے احتمال سے. کون سا عقاب؟ جو شکر کے ترک کی وجہ سے، شکر کے ترک کی وجہ سے جو عقاب ہونے کا احتمال ہے اس سے کیا ہو جائے گا؟ امن ہو جائے گا. اور کلو ما کانا کذالک، تو جس میں یہ فائدہ ہو وہ کیا ہوتا ہے؟ واجب ہوتا ہے. شرع. قالو معتزلہ نے کہا ہے کہ بے شک منعم کا جو شکر ہے یہ مستلزم ہے کس کو؟ عقاب کے. جو عقاب شکر کے ترک پر ہونا تھا بے ترک ہی ہے آگے سمجھ. تو ہر وہ جو ہو اس طرح پس وہ تو لہٰذا منعم کا شکر. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم. اللہ تمہیں عذاب دے کر کیا کریں گے اگر تم ایمان بھی لے ہو تو شاکر بھی بن جاؤ. اللہ تعالیٰ کو کٹنا تو نہیں نا جی. یہ آیت پڑھی کہ کو نہیں پڑھی؟ اچھا تو بس معلوم ہو گئی یہ بات کہ ترک شکر موجب ہوگا کس کا، اور شکر سبب ہوگا امن کا. سنیں جی اے شاباش جی. یہ دلیل دی تھی کنا معتزلہ نے. اگوں اشاعرہ نے پھر معارضہ کرنا ہے تو پھر مولانا محب اللہ بہاری صاحب وچکار کھلو کہتے چا ٹھہرو یار تھوڑی گل سنی پر ایڈا ڈنڈا نہ مارو اے وچ گل ہے. جس ویلے یہ گل کرتے ہیں وہ ٹھہرو یار وچ بھی گل ہے جی. یہ وچ کھلو کے نا تے کم پہ ویندے نے جی. جی اچھا جی مانا کرو اس دا. اور کو نہیں کہا معتزلہ نے او مستدلین علی کون وجوب شکر عقلیہ میں لکھا ہے. میں نے تو کون لکھا؟ چلو کہا معتزلہ نے کہ بے شک وہ کون منعم کا شکر مستلزم ہے امن کو عقاب کی احتمال سے. عقاب جو ترک شکر کی وجہ سے ہے، اور ہر وہ جو ہو اس طرح پس وہ واجب ہے. پس وہ جو اس طرح وہ واجب ہے. جی معتزلہ نے بے شک
وقت وہ یعنی منعم کا شکر مستلزم ہے امن کو عقاب کے اعتبار سے اس کے ترک کے ساتھ، اور ہر وہ کہ وہ اس طرح قصب و واجب ہے۔ ہاں جی، شاباش جی، شاباش شاباش شاباش۔ وَأُورِدَ أَوَّلًا اے انہاں دی دلیل کنہ دی؟ معتزلیاں دی۔ اگو معارضہ اشاعرہ دا جی وَأُورِزَ أَوَّلًا بِأَنَّهُ تصرف فی ملک الغیر بغیر اذنہ۔ بس معارضہ کیا گیا معتزلہ کی دلیل کا، کس کا؟ معتزلہ کی دلیل کا۔ توجہ کرے جی جی، وہ یہ ہے مولوی جی شرع شریف سے پہلے کی یہ بات ہے، کس سے پہلے کی؟ معارضہ کیا گیا ہے اولاً تکو ثانیاً، اولاً یہ معارضہ ہے کہ یہ جو عقلاً شکر کریں گے اور واجب ہے، یہ تصرف ہے غیر کی ملک میں، یہ غیر کے اذن کے بغیر، اذن تو آنا ہے شرع شریف کے بعد، شرع سے پہلے تو اذن نہیں ہے، تو یہ غیر کی ملک میں تصرف ہے مالک کے اذن کے بغیر، تو اذن کے بغیر تصرف کرنا حرام ہے، کیا ہے؟ لہذا شکر جو ہے نا منعم کا شکر اقرن واجب حرام ہے، اقرن واجب ہو یہ بات حرام ہے جی۔ کیا جی اس کا معتزلہ کی دلیل کا معارضہ ان کے اس اجڑے بھی انہوں نے کہا کہ یہ مستلزم ہے امن کو، اس کا معارضہ کیا گیا دلیل طور پر کہ شکر اگر شرع شریف سے پہلے عقلاً شکر واجب ہو تو اب شکر جو ہے وہ کس کے ساتھ کرنا ہے؟ قول و فعل کے ساتھ کرنا ہے نا، تو بندے کی ہر شے تو اللہ تعالیٰ کی ہے، ابھی اللہ تعالیٰ نے اجازت دی نہیں ہمیں کیا کرو کہ شکر کرو، وہ اجازت تو ملے گی شرع شریف کے بعد، تو اگر عقلاً ہو تو یہ مالک کے اذن کے بغیر اس کی نعمتوں کو استعمال کرنا ہے، تو مالک کی اذن کے بغیر استعمال تو حرام ہے، لہذا پھر منعم کا شکر بھی ٹھیک نہ ہوگا جی۔ اور دیکھو نا دونوں وَأُورِزَ کی اورزہ ہے اچھا ان پڑھ لو نا پھر اگلے جواب پڑھ دینا۔ اور دیکھو اور بھئی ذکر معارضہ تین کا جو وارد ہے معتزلہ کی دلیل پر اور جواب دونوں سے۔ وَأُورِزَ أَوَّلًا بِأَنَّهُ بغیر اذن، او معارضہ اولا معارضہ کیا گیا اولاً بائیں طور کے وہ یعنی بائیں طور کے شکر کرنا شرع شریف کے ورود سے پہلے، یہ تصرف ہے کس میں؟ او کیڑا قوا وہ جو کہ ان کو ودیت رکھا ہمارے بدن میں، کس میں؟ کس نے؟ بھئی شکر جو کرنا ہے وہ بدن نال کرنا ہے نا، ظاہری باطنی قوا نال کرنا ہے، تو یہ ظاہری باطنی قوا سارے ہمارے بدن میں کس نے رکھے ہیں؟ اللہ نے رکھے انسان میں، تو یہ تصرف ہوگا مالک کے اس کی اجازت کے بغیر ہوگا، کیونکہ اجازت تو آنی ورود شرع کے بعد، اور کلو ما ھذا شان فا ہوا، تو پاس اسی طرح منعم کا شکر بھی ٹھیک نہیں ہے۔ یہ ہونا کیتا معارضہ کنا اور معارضہ کیا گیا ہے کس کا؟ او معتزلہ کی دلیل کا اولاً بائیں طور کہ شکر یہ تصرف ہے غیر کی ملک میں، او لأن العبد ما جمیع قوا و اموالہ فی ملک ہی تعالی، لکھا ہے کہ کوئی نہیں سب اللہ دا ہے جی، یہ غیر کی ملک میں بغیر اس کے اذن کے، وَهُوَ حرام عقلاً، لہذا فالشکر شکر حرام عقلاً، بلا بدّا فضروری ہے کس سے؟ بے امن من احتمال العقاب بسبب شکر، اب یہ بات نہ ہوگی فلا امن، امن نہیں ہوگا، الٹا یہ تو اللہ کی ملک میں تصرف اجازت کے بغیر الٹا اس پر عقاب ہوگا جی، کیا ہوگا؟ اس پر تو عقاب ہوگا، تم کہہ رہے ہو امن ہو جائے گا جی، ہاں جی منع کرو۔ اور معارضہ کیا گیا ہے اولاً بائیں طور پر کہ شکر یہ تصرف کرنا ہے، غیر کی ملک میں بھئی اللہ نے ابھی اجازت نہیں دی ہمیں، بشکرولی فرمایا ہی نہیں ہے، تو اب ہم جو بدن کو استعمال کریں گے شکر میں تو یہ تو اس کی اجازت کے بغیر ہے، تو اجازت کے بغیر غیر کی ملک میں تصرف کرنا کیا شرن حرام ہے، تو لہذا پھر منعم کا شکر بھی عقلاً جو ہے نا حرام ہے، شرن ہوگا جی۔ جی
ويجاب بل للإذن العقلي على أنه مثل الاستدلال والاستصباح. بس جواب دیا گیا ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے اذن عقلی موجود ہے. اللہ کی طرف سے اذن عقلی موجود ہے. کیا کہ جی جواب دیا گیا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ اذن کہ ہم نہیں تسلیم کرتے یہ تصرف فی ملک الغیر من غیر اذن المالک، بلکہ یہ عقلی موجود ہے. عقلی موجود ہے. ایک علاوہ زی کیا دو مثالاں دیتیاں نے جی. تہاڈی مولوی جی کندھ ہے کیے تے سورج چلا گیا مغرب والے پاسے تے سایہ ادھر ہے تے میں سایہ تھلے کھلوتا ہاں. تہاڈی کڑیاں شڑیاں تے بیوی نہیں میں ویندا پیا ویسے دھوپ وچ سایہ تھلے کھلوتا تے تساں مینوں کٹنا شروع کر دینا ہے. حالانکہ تہاڈی نعمت ہے، تہاڈا ہے سایہ، تہاڈی دیوار دا میں استعمال کر رہا. یا ایویں کسے بندے نے لالٹین جلائی اپنے واسطے تے دوجا بندہ کدے اوتھے کھلو کے انہوں کو تکلیف نہ ہوئے، اوتھے کھلو کے ان کو روشنی حاصل کر لوے تو کیا انہوں کو تکلیف ہے؟ وہ ناراض ہوئے گا. تو کہتے ہیں یہ اسی طرح ہی ہے کہ یہ جیسا کہ استظلال کسی کی دیوار کا سایہ حاصل کرنا، استصباح کسی کے چراغ سے روشنی حاصل کرنا، کسی کے روشنی حاصل کرنا، یا اندر چراغ نال اپنا چراغ بال لینا. اندر چراغ بل رہا ہے نا تو تسی وگا دیوا اپنا کیتا دیوٹ نال دیکھا جو تیل والا دیوا کہ کوئی نہیں اندر نال لا کے تساں بال لیا تو انہیں کچھ بھی نہیں آکھنا جی. تو اندر ایویں ہی ہے جی. لہذا اس پر اللہ تعالیٰ کی ناراضگی تو نہیں ہوگی جی. ہاں جی کیا آکھیا جی؟ کہ مثالیں دی ہیں کہ جیسا کہ سایہ حاصل کرنا یا کسی کے چراغ سے روشنی حاصل کرنی، اس پر مالک ناراض نہیں ہوتا جی. تو لہذا تم یہ کیسے بات کہہ رہے ہو کہ یہ غیر کی ملک میں تصرف ہے جی؟ اور درو بیکھو مولوی جی. پھر ذکر کیے مصنف رحمہ اللہ نے دو جواب اس معارضے سے. جڑا پہلا جی جواب دیا اولاً بلکہ یہ جو شکر ہے منعم کا یہ تصرف فی ملک الغیر بالاذن ہے جی، بغیر اذن کے نہیں ہے. اور یہ اذن ثابت ہے کس کے ساتھ؟ کیونکہ معتزلیوں کے نزدیک عقل مثل رسول کے ہے. کس میں؟ وجوب. جب کہ رسول نہ ہوں تو اس وقت وہ کہتے ہیں کہ عقل جو ہے وہ مثل رسول کے ہے جی. سنا جی. تو پس عطا کرنا عقل کا دلیل کو اللہ اذن استعمال ہی ہے جی. اور استعمال کرنا اس کے آلات کو حواس ظاہرہ اور باطنہ سے. یہ چونکہ عقل رسول باطنی ہے لہٰذا عقل کے ذریعے ہمیں اجازت مل گئی ہے. معتزلہ کی بات ہو رہی ہے. وہ کہتے ہیں یہ رسول جب رسول نہ ہو ظاہری رسول نہ ہو تو یہ رسول باطنی تو موجود ہے تو لہٰذا اس کی وجہ سے ہمیں اجازت مل گئی ہے کہ تم اللہ کا شکر کرو. تو لہٰذا یہ بغیر اذن کے نہیں ہے جی، بغیر وہ سمجھا کہ کوئی نہیں. اور ثانیاً جی یہ پہلا جواب ہے کہ ثانیاً کہ اس بات پر کہ استعمال قوا کا شکر کے لیے یہ ایسی ہے جیسے سایہ حاصل کرنا بذل غیر ہی ہے، اور یہ استصباب مصباح ہے. اور نہیں شک ان دونوں کے جواز میں کیونکہ وہ نہیں ہے غیر کے لیے سایہ حاصل کرنے میں روشنی حاصل کرنے میں غیر کا ضرر نہیں ہے. تو جیسے یہ بندہ ناراض نہیں ہوتا تو ساری کائنات کا خالق و مالک کیوں ناراض ہوگا شکر کرنے پر جی؟ سمجھ گئے او بلا تھی وے او ویکھو ہاں کدے گیا وہ. اور جواب دیا گیا ہے بلکہ اذن کیا اذن عقلی کے ساتھ ہے. اے اذن عقلی موجود ہے کن کے نزدیک؟ کیونکہ وہ عقل کو رسول باطنی مانتے ہیں. علاوہ ازیں کہ وہ کون اے شکر کرنا اور قوا کو استعمال کرنا جیسے سایہ حاصل کرنا اور روشنی حاصل کرنی اور غیر کی دیوار سے اور غیر کے چراغ سے. شاباش شاباش مولوی جی. بلکہ اذن عقلی کے ساتھ علاوہ ازیں یہ کہ مثل سایہ حاصل کرنا یعنی اے منعم کے شکر کرتے ہوئے جو قوا استعمال کرنے ہیں نا اس کی مثال ایسے ہے جیسے سایہ حاصل کرنا اور روشنی حاصل کرنی. بس نہیں جان یشبہ ہو
فإن المعتبر عند الله تعالى الإخلاص وأيضا كيف يقال أن الشرع إن الشرع يقال إن الشرع ورد بوجوب ما يشبه وجوب ما يشبه الاستهزاء فتدبر دھیان کرا جب ہے دوسری دلیل دی دوسرا معارضہ کیا شاعرہ نے دوسرا معارضہ کیا شاعرہ نے کن کا معتزلہ کا بھی عقلاً جو ہے نا منعم کا شکر واجب نہیں وہ آندے نے دھیان کرے جی کہ اگر منعم علیہ عقلاً اللہ کا شکر اس پر اگر واجب ہو عقلاً تو یہ استہزاء ہے یہ کیا کہ جی منعم علیہ پر ہاں اگر عقلاً شکر اللہ تعالیٰ کا ہو تو یہ استہزاء ہے یہ کیا ہے توجہ کرے جی استہزاء کیویں میں وہ پہلے وہ سمجھو کہ کلو وکلو ما یشبہ ہو بھی تو جو استہزاء کے مشابہ ہو وہ کیا ہوتا ہے تو لہذا شکر کرنا پھر اون استہزاء کیویں مذاق کیویں ان دی شو انہاں بابیں سارے وضاحت کی دی وچ بھی آ رہی کہ وہ ذات جو ساری کائنات کی مالک ہے جو مثلا ایک بندے نے پوری 100 دیگ پئی ہے کی پئی ہے ان دی ملک چ 100 دیگ ایک لقمہ روٹی دا انہیں تانوں پھڑایا ہے یا ایک برکی چولاں دی دیتی ہے تو تسی چولاں دی برکی لے کے کھلو کے کہندے ہو میں ان کا ایسے ایک برکی پر شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے مجھے ایک چولاں دی ایک برکی دیتی ہے سچو دسو مذاق ہی کوئی نہیں تے بندے نے جو کچھ بھی ملیا اللہ دے پاسے ہو ان دیا نعمتاں دے مطابق تے برکی دے برابر بھی نہیں کہ ہے وے جی کم از کم یہ برکی نسبت نکل دی ہے تو اللہ دے نعمت نال کوئی نسبت نہیں ہے جی دیکھ لو بابے کتے کتے پہنچے جی عقلاً اگر ہونا تو یہ کیا ہے استہزاء ہے کہ چھوٹی جی شے ہے تے یہ بھی دس رہا ہے کہ میں نے اللہ تعالیٰ دیتی ہے جی یہ تو ایک بندہ خرباں دا مالک ہے تے 10 روپے دے کسی نو تو کھلو کے چوکے جا کہ حضرات وہ جو خربوں کے مالک ہیں ان کا بہت بڑا احسان انہوں نے مجھے 10 روپے دیے سارا ہاسا نکل جانا ہے کہ کوئی نہیں ایک ہی ہے لہذا استہزاء ہے تو استہزاء تو حرام ہے تو لہذا عقلاً شکر بھی حرام ہے سمجھی جی گل ایندا دیتا ہے بابے را جواب آندے نے واہ ہوا ضعیف واہ ہوا اے گل ضعیف ہے اے گل اللہ دی بارگاہ وچ اے نہیں فَإِنَّ الْمُعْتَبَرَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِخْلَاصِ اللہ کے ہاں اخلاص کا اعتبار ہے جے تا اے ہوندا نا بے نعمت کڈی ہے تے پھر تے کم ہی اوکھا سی اللہ کے ہاں کیا قبول ہے اخلاص اخلاص کے ساتھ اگر تم چھوٹی سی نیکی بھی کرتے ہو تو اللہ اس کو قبول کرتے ہیں تو یہ مذاق نہیں ہوتا یہ اللہ کی تعظیم ہے کیا کہ جی علامہ فرماتے ہیں یہ ضعیف ہے یہ ضعیف ہے یہ ضعیف ہے کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں وہ اخلاص ہے خواہ چھوٹی سی نیکی ہو وہ ایزا نر جڑی سٹ ماری بڑی ڈاڈی وہ یہ ہے کہ جو چیز عقلاً مذاق بنتی ہو جو چیز شریعت اس کا حکم نہیں کر سکتی جو چیز کیونکہ شریعت ایسی ہے ہی نہیں کہ جو عقل سے ٹکر لگائے جو چیز عقلاً تو پھر وشکروا حکم کیوں آیا جی نہیں سمجھ آئی جو چیز عقلاً مذاق ہو شریعت اس کے ساتھ وارد نہیں ہو سکتی حالانکہ شریعت وارد ہے وشکروا شریعت وارد ہے تو پتہ چلا کہ اللہ کا شکر کرنا عقلاً یہ مذاق نہیں ہے مذاق کے مشابہ نہیں ہے کیا کہ جی علامہ فرماتے ہیں کہ جو چیز عقلاً مذاق ہو شرع اس کے ساتھ وارد نہیں ہو سکتی اور دیکھو نا بھئی بعیداً بھی کیفا کیسی ہو سکتی ہے یہ کیسے کہا جائے گا کیونکہ شرع شریف واجب ہے بے وجوب بے شک شرع شریف وارد ہوئی ہے اس شے کے وجوب کے ساتھ جو مشابہ ہو کس کے ایک کیویں گل تسی کیویں کہو گے منیا تواڈے نزدیک پہلے استہزاء ہے تے اشاعرہ دسو بعد شریعت وارد ہوئی ہے کہ نہیں تے او جڑا عقلاً مذاق سی شریعت وارد ہو گئی اون دے نال یار تسی دسو دا کی جواب ہے تواڈے کول جی اچھا جی
وحاصل الجواب عن المعارضات اولا جی وہ جڑی گل نہیں کی پیچھے جی وہ ہن پھر دوبارہ ایک باری حاصل الجواب وہ خلاصہ معارضہ اول جڑا کیتا رہ گیا تقریر ہوندی کہ قوا ایسے قوا جو لازمہ ہے کس کے لیے وہ سارے کے سارے مل کلھا ملکن و اشرفھا العقل سنیں جی بھئی اولاً بے معارضہ حاصل جواب معارضے سے اولاً کہ قوا ایسے قوا جو لازمہ ہیں کس کے لیے یہ قوا کل کے کل ملک ہیں کس کے اور اشرف ان کا عقل ہے دوسرا اگر تسلیم کریں کہ یہ سارے قوا کیا ہیں وہ غیر کون ہے اللہ تبارک و تعالی تو تحقیق اللہ تعالیٰ نے اجازت دی ہے ہمیں ان کے ساتھ کہ کون اجازت دیتی اور سنو جی اور اگر نہ جائز ہوتا استعمال کرنا قوا کا اگر ان کا تو پھر نہ سوال کیا جائے گا ان سے قیامت والے دن بھی غلط کیوں استعمال کیتا ہے تے تاں ہی ہے نبی استعمال دی پہلے اجازت سی جائز ہوئے تے کرنا کتھے وے تے کتھے نہیں تا سوال ہے تے جدو استعمال دی اجازت ہی نہیں پھر تے سوال ہے سی کہ تو ساڑی نعمتیں استعمال کیوں کیتیاں نہیں اے سوال ہونا سی ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا اے والبصر تے والفؤاد بھی واو ہے قرآن پاک ہے وے اچھا جی معارضہ ثانیہ اور معارضہ کیا گا ثانیاً بائیں طور کہ منعم کا شکر وہ منعم جس کی نعمت لا تعد ولا یہ منعم کا شکر جو ہے مشابہ ہو کس کے لقلت شکر و کثرت اور یہ مطلب بھی معارضہ جب معارضہ ہے تو پھر جواب دینا گوں تو پس استضاء کیا ہوا پس اسی طرح وہ جو مشابہ ہو کس کے استضاء کے شکر سے تو یہ بھی کیا ہوگا حرام ہونا چاہیے کیا ہونا چاہیے بسم اللہ الرحمن الرحیم وہ دھیان کریم قال المصنف اس معارضے دا جواب دیتا جو معارضہ ہے مصنف نے جواب دیا ہے فی الجواب الاول اس سے کہ واہ ضعیف کیونکہ معتبر اللہ تعالیٰ کے نزدیک نہ کہ کثرت عمل ریاکاری نہ کسی کھاتے جی کوئی نہیں جی اے شاباش میں یاد ہے پرانے ایک بزرگ تقریر کر رہے سن سن سال دے ریاکاری دے روزیاں نالوں 12 بجے بہ کے بسم اللہ پڑھ کے 3 سامج پانی پینے والی سنت عمل کرنا زیادہ ثواب رکھتا ہے جی کنی گل مولوی جی سال دے روزیاں نالوں 12 بجے سنت کے مطابق پانی پینا یہ زیادہ ثواب رکھتا ہے جی بڑی پرانی اس بچپن ایک تقریر بزرگ کر رہے سن دس رہے سن بھی اخلاص تے ریاکاری تو گل تو واقعی صحیح ہے جی جی سبحان اللہ ہائے وہ جڑی بڑا سا جی منبے ہاتھ وہ حضرت عبداللہ بن عباس کو سوال تو 4 چند چیزاں دے بھی افضل عمل کیڑا تھا آپ نے فرمایا فلاں فلاں حضرت مولا علی پاک نے پہلے تعریف کی تھی کہ یار اے سوال کدے مشرق مغرب سے کرو کوئی بندہ جواب نہ دے سکے جڑا عبداللہ بن عباس نے جواب دیتا ہے تو انہاں وچ آپ نے فرمایا اگر میرے کو پوچھا جائے تو میں کہاں کہ افضل عمل وہ ہے جو مقبول ہو جائے یاد آیا افضل عمل پہ چھوٹا جا ہوئے جی اللہ تو آپ نے فرمایا افضل دن تیرے لیے وہ ہے جس دن تیرا خاتمہ بالایمان ہو جائے کہ کوئی نہیں پامے ہو کیڑا بھی دن ہوئے جی بسم اللہ الرحمن الرحیم اچھا جی دھیان وہ نکیو تو سنا جی لا کثرت العمل و قلت العمل کیونکہ انما الاعمال ہو یہ پہلا جواب جی اور فرمایا جواب ثانی میں معارضے سے کہ ایزن یہ بات کیسے کہی جائے گی کیا کہ بے شک شرع شریف وارد ہوئی ہے اس چیز کے واجب کرنے کے ساتھ جو پہلے عقلاً مذاق تھا
یہ جملہ بولو گے تسی اشارہ؟ یعنی یہ پوچھ رہے ہیں کہ کیا تسی یہ جملہ بولنے دی جرت کرو گے کہ جیڑی شے پہلے عقلن کی سی تے او ہون بے کرو ولو کان شکر مشابہن بل تو البتہ نہ فرماتے اللہ تعالیٰ کیا شاکر الانعام میں لئن شکرتم لازیدنکم، پھر یہ فرمان نہیں سن ہونے چاہیے جی، سنا جی، لہذا یہ مذاق نہیں ہے۔ وفی قول ہی تو آگے کہتے فتدبر، یہ اشارہ کیا ہے مقام کی دقت کی طرف جی، یا اشارہ کیا ہے اس بات کی طرف کہ حق یہ ہے کہ شکر عقلاً واجب ہے جیسا کہ شرعاً واجب ہے، جیسے شرعاً واجب ہے نا اسی طرح عقلاً بھی واجب ہے۔ اور دیسیو کنی باری یہ گل پڑھی ہے کہ بھئی قرآن نال مسئلہ ثابت ہے، حدیث نال مسئلہ ثابت ہے، پھر بھی لینا نال لے ہوندے نے فقہا آندے نے تقویت کے لیے کہ فرض کرو اگر شرعی دلیل نہ ہوتی، قرآن و حدیث نہ ہوتے تب بھی عقلاً ثابت تھا، ہے کہ کونی ہے؟ یہ گل اور کیڑی شے ہے جی؟ او چلو شاباش جی، من کرو گا میرے او یارو۔ اور ثانیاً اتنے ہی نا بائیں طور کہ شکر مشابہ ہے استہزاء کے جی، اے انہوں نے دلیل ہے جی، اور یہ ضعیف ہے اے گل کرنی، کیونکہ معتبر اللہ تعالیٰ کے نزدیک اخلاص ہے، دوجا رد، اور بھی کیسے کہا جائے گا کہ بے شک شرع وارد ہوئی ہے اس کے وجوب کے ساتھ جو مشابہ ہے استہزاء کے، بے تسی گل کرو گے تو ایک تسی کیا کہہ بیٹھے ہو، پس کچھ بھی نہ کرو فتدبر مشابہ ہے وہاں دن بھی یہ چھوٹا جا لقمہ کسی نے بکھانا جی، کوئی گل کرنے والی جی جی وہ انہیں وضاحت کی تھی نا بھی ایک تنجی مثالہ دیتی ہیں بے نہیں دے گا پہ تو بجا کے جی او اینا 100 دے گا جو میں نے آکھا برکی چول دیتے جی اوے زندہ باد ہوئے بڑے بڑے سخی جی ہوئے، یہ وضاحت کے کوئی نہیں